الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذی. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کے حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دائر فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، دونوں جہان کے اندر سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور متعدد کتابیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العزت کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا تھا. سامعین کرام، یہ مہینہ حج کا مہینہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ عام طور سے حج کا مہینہ مانا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جنہیں توفیق دی ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے، حج کرنے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے اللہ رب العالمین کے اس گھر کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا جو وہ گھر ہے جنہیں ہم خانہ کعبہ یا بیت اللہ کہتے ہیں، جسے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کروایا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تعمیر جدید جو ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی. یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، جس وقت آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ کے اس وادی میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، اس وقت وہاں پر کسی آدمی کی رہائش نہیں تھی. دور دور تک کوئی بنی آدم وہاں پر پایا نہیں جاتا تھا، کوئی آدم زاد وہاں پر آباد نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین کو مکہ اور اس کے ارد گرد، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد
لوگوں کو بسانا مقصد تھا، لوگوں کو آباد کرنا مقصد تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو مکہ کے فلاں وادی میں، اس جو ہے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑاؤ۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا یا ان کی بیوی کی ادا یا ان کی حرکت جو ہوئی تھی، اسے اللہ رب العالمین نے اس شریعت کا مستحب عمل قرار دے دیا۔ سوچنے والی بات ہے، بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے جو ہے فیملی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں اور آپ سے جو واقعات ہوئے، اسے اس شریعت نے اس شریعت کے اندر اس کو مستحب قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا، کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں رہ گئی، اور بچے کے پیاس سے آپ تڑپنے لگی، اور آپ نے صفا مروہ کا 7 چکر لگایا۔ چکر لگانے کا مقصد کیا تھا؟ کہیں پانی مل جائے، کوئی آنے جانے والا انسان مل جائے، کہیں سے پانی کا بندوبست ہو جائے۔ یہ مقصد سے حضرت حاجرہ کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، 7 چکر آپ نے لگایا۔ 7ویں چکر میں جب آپ اپنے بچے کے پاس آتی ہیں تو وہاں بچے کے پیر کے پاس سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے نے پر مار کے زمین کو پھاڑا اور وہاں سے پانی نکلا۔ تو حضرت حاجر علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ تو اس دوڑنے کو، صفا اور مروہ کے اس دوڑنے کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے مستحب قرار دے دیا کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے اسے صفا مروہ کا 7 چکر لگانا ہے۔ تو وہ ان کا ایک عمل تھا جو اپنے بچے کے پانی کی ویوستھا کے لیے، ان کے انتظام کے لیے وہ دوڑ رہی تھی، ماں کی ممتا اچھل رہی تھی، وہ صفا مروہ سے دوڑ رہی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت کے لیے اس کو مستحب قرار دے دیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے اس کو مستحب قرار دے دیا۔ تو خانہ کعبہ جس کی زیارت کرنا، جس میں نمازیں ادا کرنا، جس کا حج کرنا، ہر مسلمان کی ایک دیرینہ خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی اس کو موقع ملے تو وہ اللہ کے اس گھر کی زیارت کرے، عمرہ کرے، حج کرے۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی گھر سے ریلیٹڈ ایک ایسی چیز جسے ہم سنتے ہیں، اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اس نے اس کو دیکھا بھی ہے، چوما بھی ہوگا، ہاتھ بھی لگایا ہوگا، جسے ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ آج میں چند باتیں آپ کو حجر اسود کے بارے میں بتلاؤں گا، کیونکہ یہ بھی ایک بیت اللہ کے اندر ایک فضیلت والی چیز رکھی ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ جنت کے 2 یاقوت خانہ کعبہ کے اندر ہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ یہ 2 جنت کے یاقوت ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا ہے، ان کی روشنی کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے۔ اگر یہ روشن ہو جائیں تو پوری دنیا ان کی روشنی سے روشن ہو جائے گی۔ یہ فضیلت ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کی۔ تو حجر اسود جس کی ایک تاریخ رہی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی حجر اسود کے بارے میں اختلاف ہوا تھا۔ آپ نے اس کو بارہا سنا بھی ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے اختلاف ہو گیا۔ بڑے بڑے قبیلہ کے جو لوگ تھے، سردار تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پتھر کو، اس جو ہے فضیلت والے پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر میں اس کی جگہ نصب کروں۔ اور اختلاف اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس مسئلے پر۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، آپ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے۔ حلف الفضول کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہوا، یعنی آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے، آپ نبی ابھی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی جو ہے عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کیا، اور سارے لوگوں کو اس کے نصب کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہ حجر اسود، اس کی ایک تاریخ رہی ہے، بات کے ادوار میں بھی میں بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلے ہم جانتے ہیں حجر اسود ہے کیا، اس کی فضیلت کیوں ہے۔ حجر اسود، جو حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی کالا، کالا پتھر، یہ اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ہے کیا چیز، جو ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے،
راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو ایک غیر معمولی پتھر ہے، یہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے۔ نزل الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا ہوا پتھر ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، جب یہ اتارا گیا تھا جنت سے تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ پھر کالا کیسے ہو گیا؟ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، تو انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اس کا مطلب آپ سمجھے، انسان اس پتھر کو چومتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے یا استلام کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، جو کہ ہمارے یا حج اور عمرے کا رکن ہے، اس پتھر کو چوم کر انسانوں نے اس کو چھو کر اس پتھر کو سفید سے کالا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پتھر کو چومنے اور اس کو چھونے سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو اس کو چھوتا ہے یا جو اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ تو یہ پتھر جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے اتارا ہوا، جنت سے اتارا ہوا ایک پتھر ہے۔ اور اسی طرح سے اس پتھر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اسے ہمارے رسول نے چوما ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر ہے، ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرہ کے موقع پر حجر اسود کو چوما، اس وقت لوگوں کو ایک درس دیا، ایک میسج دیا ان کے عقیدے کے تحت۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ پتھر بذات خود مؤثر ہے، کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اس پتھر کو جو ہم چوم رہے ہیں تو اس پتھر کے اندر کوئی تاثیر ہے، کچھ اثر رکھتا ہے، کچھ پاور رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب حجر اسود کو چوما تو اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، انی لعالم انک حجر، مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ وَلَوْ لَرَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے اس پتھر کو، حجر اسود کو چومنے کے بعد یہ میسج دیا لوگوں کو، خطاب کرتے ہوئے حجر اسود سے کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتی ہے، وہ پتھر بذات خود کوئی اثر نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ ہاں، اسے چوما اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے رسول نے اس کو چوما ہے، اسے چوما اس لیے جاتا ہے کہ اس کے چومنے سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہے، اسے بوسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پتھر کو کیوں چوما؟ خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے سنگ مرمر، بہت سارے پتھر لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی لگے ہوئے تھے، اس کے دروازے پر، اس کی کھڑکیوں میں وغیرہ وغیرہ، لیکن خانہ کعبہ کے کسی بھی دیوار کو، خانہ کعبہ کے کسی بھی پتھر کو، خانہ کعبہ کے کسی بھی چوکھٹ کو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چوما۔ آپ نے چوما تو صرف حجر اسود کو۔ تو یہ ایک غیر معمولی پتھر ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ پتھر ہے، اور اس کے چومنے سے انسان کی گناہیں معاف ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس کے اندر بذات خود کسی چیز کے نفع نقصان کی ملکیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہماری مورتیوں کے بارے میں جو ہے اعتراض کرتے ہو، ہم مورتی پوجا کرتے ہیں، ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہو۔ یعنی حجر اسود کو بوسہ لینے کو وہ لوگ پتھر کی پوجا سمجھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ جو انسان لا علم ہے، جسے شریعت کا علم حاصل نہیں ہے، وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پاتا ہے۔
تو ہم اس پتھر کی جو ہے نہ تو پوجا کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو ہم مؤثر مانتے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پتھر مؤثر ہے، اس کی پوجا وہ کرتے ہیں اور نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہ پتھر چونکہ اللہ رب العالمین نے جنت سے اس کو نازل کیا، اتارا، اور اس کے چومنے سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس پتھر کی حقیقت یہ ہے، اس کی اصلیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی صحیح سنن ترمذی اور ابن ماجہ ہی کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس حجر اسود کو اٹھائے گا، لہو عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی۔ حجر اسود کے بارے میں صحیح روایت کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گی، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کو چوما ہوگا، اس کو چھوا ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ گواہی دے گی۔ یہ فضیلت ہے اس پتھر کی، یہ فضیلت ہے حجر اسود کی کہ قیامت کے دن اس کے چھونے والوں کو، استلام کرنے والوں کو، چومنے والوں کے بارے میں وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں گواہی دے گی۔ تو یہ ہے حجر اسود کی حقیقت، جنت کا اتارا ہوا پتھر جسے اللہ کے رسول نے بوسہ دیا، جو آج اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے لیے اسے رکن قرار دیا۔ استلام کرنا یا بوسہ دینا، چومنا، انسان کو جیسا موقع ملتا ہے، بھیڑ نہیں ہے تو وہ چوم سکتا ہے یا ہاتھ سے چھو سکتا ہے، بھیڑ بہت ہو تو اللہ کے رسول نے اشارہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اشارہ کرنا بھی انسان کے حق میں چھونے یا چومنے کے درجے میں ہے۔ تو یہ حجر اسود ہے جو ایک پتھر ہے جس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کہتے سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کی یہی ہے جو صحیح و ثابت ہے۔ اب ایک چیز اور، اس پتھر کے ساتھ بہت اتار چڑھا ہوا، بہت تاریخیں آئی گئیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کم سے کم 22 سے 30 سال تک یہ پتھر خانہ کعبہ سے غائب تھا۔ خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے 22 سے 30 سال تک رہا۔ وجہ سن 317 ہجری میں، سن 317 ہجری میں، ابھی ہم 1445 ہجری میں چل رہے ہیں۔ سن 317 ہجری میں بحرین کا حاکم جو کہ کرامتا تھا، یہ لوگ اہل بیت کے محبت کے دعوے دار تو تھے لیکن اسلام میں نہیں تھے لوگ، تو بحرین کے راجہ نے، وہاں کے بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، مکے پہ حملہ کیا تھا۔ اور اس وقت کی جو روایتیں ہیں، جسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے سب سے معتبر کتاب البدایہ والنہایہ، تاریخ کی سب سے بہترین کتاب ہے البدایہ والنہایہ میں مکہ کے حالات کے تحت جو باتیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس بادشاہ نے مکے پر حملہ کیا اور کم سے کم 800 حاجیوں کو شہید کر ڈالا، خانہ کعبہ کے جو دروازے کو توڑا، اس کی کھڑکیوں کو توڑا۔ شکر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو اس کے گارڈ نے، جو اس وقت سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے چھپا لیا تھا، لیکن حجر اسود اس کے ہاتھ لگ گیا اور وہ حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے کے چلا گیا سن 317 ہجری میں۔ تو کرامتیوں نے یلغار کیا تھا مکے پر اور حجر اسود کو اپنے ساتھ لے کر بحرین چلے گئے تھے۔ 22 یا 30 سال کے بعد لگ بھگ عثمانی خلیفہ مقتدر باللہ کا جب زمانہ آیا تو اس نے بحرین کے بادشاہ سے بات چیت کی، ریکویسٹ کیا، اور اس وقت لگ بھگ 30,000 درہم دے کر حجر اسود کو لینے کا معاہدہ ہوا۔ دیکھیے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بحرین کے لوگ یا بحرین کے بادشاہ، اور انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ کافروں سے بھی بدتر حرکت تھی۔ مکے پہ حملہ، خانہ کعبہ پہ حملہ، حجر اسود کی بے حرمتی۔ تو مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ معاہدہ ہوا اور اس شرط پر اس نے لوٹانے کا حکم دیا، اس کے بدلے ہم 30,000 درہم لیں گے۔ بہرحال معاملہ طے ہو گیا۔ مقتدر باللہ نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم شیخ عبداللہ کو اس پتھر کے لینے کے لیے، حجر اسود کو لینے کے لیے بحرین بھیجا۔ چنانچہ جب وہ بحرین پہنچتے ہیں تو ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ کرامتی بادشاہ جو تھا اس نے یہ سوچا کہ اس حجر اسود کی جگہ کوئی دوسرا پتھر ہم لپیٹ کر ان کو دے دیتے ہیں، یہ کیا پتہ پائیں گے، دیکھتے ہیں کہ پتہ پاتے ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا،
कपड़े में लपेट कर, खुशबूदार कपड़े में लपेट कर उस बादशाह ने शेख अब्दुल्ला के पास दूसरे पत्थर को पेश किया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि ये हजर अस्वद नहीं हो सकता है। बादशाह ने कहा कि आपने पहचाना कैसे, आपको आइडिया कैसे है कि आपका पत्थर नहीं है? उन्होंने कहा हजर अस्वद की दो खुसूसियत है, अगर आप उसको पानी में डालोगे वो डूबेगा नहीं, और अगर आप उसको आग में डालोगे वो गर्म नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा। चुनांचे ऐसे ही बादशाह के सामने किया गया। हजर अस्वद को पानी में डाला गया, वो तैरता रहा, आग में डाला गया, वो ठंडे के ठंडा रहा। मेरे भाइयों, उसके बाद उस पत्थर को लेकर खाने काबा में लाया गया और उसकी असल जगह पर नस्ब किया गया। लेकिन इस बीच में वाक़या ये हुआ था कि जब ये हजर अस्वद को लेकर बहरीन चला था, 40 ऊँटनियाँ इसकी मर गई थीं। उस करामता बादशाह के 40 ऊँटनियाँ मर गई थीं। हुआ क्या था, इस पत्थर को जिस भी ऊँटनी पर रखता था वो थोड़ी दूर जाके मर जाती थी। ऐसे बहरीन पहुँचते पहुँचते इसकी 40 ऊँटनियाँ मर गई थीं। लेकिन जब उस पत्थर को खाने काबा में लाने के लिए का वाक़या आया तो एक बूढ़ी ऊँटनी, तारीख में आता है अलबिदाया व निहाया के अंदर कि एक बूढ़ी ऊँटनी पर उस हजर अस्वद को रखा गया और तेज़ रफ्तार के साथ वो ऊँटनी खाने काबा तक पहुँच गई। उसके बाद जो उसको नस्ब किया गया। लेकिन इस बीच में उस बादशाह ने उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यानी जो एक पत्थर अपनी एक असली शक्ल में था और एक ही पीस में था, उस बादशाह ने उसके कई टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद जो है उस पत्थर को लाकर वहाँ पर नस्ब किया गया। बाद के अदवार में और मिलता है, सन 1500 हिजरी के आसपास का वाक़या है। उस वक्त ये अपना जो तुर्की है, अभी फ़िलहाल जो तुर्की है, यहाँ के बादशाह ने जो है उस पत्थर के 6 टुकड़े, उस पत्थर के 6 टुकड़े वहाँ से उठवा लिए। यानी उसने भी जो है उसको वहाँ से हटाना चाहा, लेकिन चूंकि बहरीन के बादशाह ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया था, तो तुर्की के बादशाह ने कम से कम 6 टुकड़े वो इस्तांबुल उठा के ले चले। और आज भी इस्तांबुल के अंदर इस हजर अस्वद के 6 टुकड़े मौजूद हैं। सही जो है सनद के साथ ये बात मौजूद है। और जो रिवायतें मिलती हैं, जो तारीख हमको मिलती है, वो बतलाती हैं जहाँ जहाँ वो पत्थर नस्ब हैं वहाँ के बारे में भी डिटेल मौजूद है। आप यूट्यूब पर सर्च करके भी उसको देख सकते हैं। इस्तांबुल के अंदर हजर अस्वद के 6 टुकड़े मौजूद हैं। बहुत रिक्वेस्ट लोगों ने किया, और आज जो अपने आप को इस्लाम का हीरो कहता है, वहाँ का जो बादशाह है रजब तैयब अर्दगान, जो अपने आप को इस्लाम का हीरो कहता है, लोगों को हीरो मनवाता है, उसकी हालत यह है कि खाने काबा से उठाया हुआ पत्थर आज तक उसने लौटाया नहीं। मेरे भाइयों, आदमी अगर ये दावा करे कि मैं तबर्रुक के तौर पे अपने मुल्क में रखा हूँ, मैं तबर्रुक के तौर पर इस मस्जिद में रखा हूँ, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पत्थर की जगह मुक़र्रर कर दी है खाने काबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पत्थर की रखने की जगह मुक़र्रर कर रखी है खाने काबा। उसके अलावा किसी दूसरी जगह में हजर अस्वद को रखा नहीं जा सकता है, न तबर्रुक के तौर पर और न किसी और के तौर पर। लेकिन जो इस्लाम का दावा करने वाला इस्लामी हीरो बनता है, जो दुनिया को ये बावर कराता फिरता है कि मैं इस्लाम का हीरो हूँ, उसकी हरकत यह है कि आज तक उसने उस पत्थर को लौटाया नहीं। बहरहाल, ये हजर अस्वद के बारे में चंद बातें थी, तारीखी रिवायतें इसके बारे में मौजूद है। बहुत उतार चढ़ाव है, कई बार चोरियाँ हुई हजर अस्वद के बारे में, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि किसी न किसी को अल्लाह ताला ने खड़ा किया और फिर वो अपनी असली जगह पर पहुँच गई। और होना भी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पत्थर को जन्नत से उतारा है और जिस जगह के लिए उतारा था उसको उसी जगह पर ही रखा जाएगा, उसको किसी और जगह पर रखना दुरुस्त नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये हजर अस्वद जिसका जो है बोसा देना, जिसकी तरफ इशारा करना या जिसको छूना मुस्तहब है, काबिल जो है नेकी है, और उसके छूने से इंसान को नेकियां मिलती हैं, उसके गुनाहें माफ़ होती हैं। और यही पत्थर कल क़यामत के दिन अपने छूने वालों को, चूमने वालों को, इशारा करने वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गवाही देगा, उनको बतलाएगा जिन जिन लोगों ने उसके तरफ इशारा किया है, उसको छुआ है, उसको चूमा है। ये छोटा सा पत्थर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये खाने काबा के अंदर नस्ब है और यहाँ का जो है इसको छूना, इस्तिलाम करना, बोसा देना, ये शरीयत ने उसको मुस्तहब करार दिया है। और हर मुसलमान
اپنے عقیدے کے ساتھ اس پتھر سے جڑا ہوا ہے، اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اس پتھر کے چھونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے، لیکن بذات خود اس پتھر کے اندر کوئی اثر نہیں ہے۔ بذات خود یہ پتھر نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ جو بھی اس پر ہم کو نیکیاں ملیں گی اور جو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس پتھر کے اندر جو ہے کوئی تاثیر نہیں ہے۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کلیہ عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو خصوصاً اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأجل۔